بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور یہ باطن کی تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ امام نے زرارہ بن صفی امام کا ایک صحابی شاگرد ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے۔ امام اسے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ 6 گروہ ہیں، یعنی 6 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ڈیفائن کیا ہے اور یقیناً یہ لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ امام نے ان 6 گروہوں کو 6 جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یعنی 6 جو کیٹیگری ہے وہ 6 جانوروں کی طرح ہے۔ امام نے پہلے بنایا کہ پہلا جو ایک جانور ہے یعنی لوگ ہیں وہ شیر کی طرح ہے۔ شیر سے امام نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ شیر، امام فرماتے ہیں شیر کا کام حکومت کرنا ہے، چاہے اسے ظلم ہی کرنا پڑ جائے۔ ایک طبقہ کون ہے؟ حکمراں۔ حکمراں کون ہے؟ کچھ بھی کرے، اپنی حکومت کے لیے کچھ بھی کرے۔ اور کس سے امام نے کہا ہے کہ شیر یہی کرتا ہے۔ شیر تھوڑی دیکھتا ہے کہ آگے والا کون ہے، چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، غلطی اس کو اپنی حکومت کرنی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ کہا ہر معاشرے میں یہ ایک طبقہ موجود ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا میں کیسے ظالم حکمراں ہیں اپنی حکومت کے لیے 22,000 فلسطین کے بچوں کو مار دیا، اور ایران کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا۔ کیونکہ اپنی حکومت چاہیے، بس پہلا طبقہ۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ بھیڑیا کی طرح ہے۔ بھیڑیا، وولف۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا یہ کاروباری طبقہ ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب دوسری کی خریدتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے، یہ بھیڑیا ہے۔ یہ امام جو ہے اصل میں انسان کے اندر کی شکل کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر کی شکل کیسی ہوگی۔ اور یہ معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنا پلاٹ بیچنا ہو تو اس سے بہتر پلاٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ 3 طرف کارنر ہے، باغ بھی ہے، یہ دوسرے کا ہو، ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے ایریا کی، بس دے دیں، جو نکل رہا ہے نکال دیں، پھر نہیں بکے گا۔ یہ طبقہ ہر دور میں پایا جاتا ہے، اپنی چیز زیادہ، دوسرے کی چیز سستی۔ تیسری کیٹیگری امام فرماتے ہیں کہ لومڑی جیسے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ لوگ دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر میں دیندار ہیں مگر کیوں؟ تاکہ اپنی دنیا حاصل کر لیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کام پورا ہے۔ یہ طبقہ بہت خطرناک طبقہ ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے طبقہ۔ اسی طبقے نے سب سے زیادہ دین کو نقصان دیا ہے، منافق طبقہ۔ یہی ہے، اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام یہ، لیکن کس کے لیے؟ اپنی ظاہری دنیا کے لیے، اپنی دنیا کو حاصل کرنے۔ چوتھا، امام فرماتے ہیں کہ چوتھا جو طبقہ ہے وہ خنزیر، سور کی طرح ہے، جو زنانہ قسم کا ہے، جس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، یعنی انسان لسٹ کا شکار ہو اندر سے شہوت، وہ سور کی طرح ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں یہ دیر، یہ طبقہ معاشرے میں آپ کے سامنے پایا جاتا ہے۔ بے حیائی کتنی ہو گئی ہے معاشرے میں،
آپ دیکھیں معاشرے میں برائی بے حیائی کتنی ہو گئی. آپ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ مطلب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ. جو حالات ہیں ہمارے, جو میڈیا کے حالات ہیں, جو ٹی وی کے حالات ہیں, جو یونیورسٹیز کے کانسرٹس کے حالات ہیں, آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ وہ جو اندر کا ہے نا وہ باہر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے باہر؟ پہلے تو نہیں تھا ایسا. آپ کو پتہ ہے سور حرام کیوں ہے اسلام کے اندر؟ پہلی جو چیز اس کے اندر امپورٹنس ہے وہ غیرت کی ہے. جو لقمہ ویسے ہی افیکٹڈ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے انٹرنل کو افیکٹ کرتی ہے. اور حرام لقمہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کھا کیا رہے ہیں. آج معاشرے میں دیکھیں نا, آج آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں کیسے ہو رہا ہے یہ؟ مطلب سینس ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ لقمہ جو جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہم کھا کیا رہے ہیں. فاسٹ فوڈ کھانا ہے سب نے, فلانا برگر کھانا ہے, فلانا یہ کھانا ہے, یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. اندر جو چیزیں ڈل رہی ہیں ذائقے کے لیے وہ کون سے ملک سے آ رہی ہیں, اس کے انزائمز کیا ہیں, اس کی چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ لقمہ اپنا کنٹرول نہیں کریں گے آپ قابو نہیں رہے. اسلام کتنا ایمفیسائز کرتا ہے لقمے کے اوپر, کتنا زیادہ ہے. خود سید الشہداء روز عاشورہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. یہ امام نے روز عاشورہ کہا یہ بات. کیوں؟ امام ہے, امام جانتے ہیں حرام لقمہ ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں عزیزان محترم, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, کبھی مجھ سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلطی ہو جائے, مجھے یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں نے کھایا کیا ہے. اگر نماز ہمارے استاد آغا امینی خدا ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے, ہمیں اول طلبگی میں انہوں نے کہا جس دن تم سے تہجد کی نماز چھٹ جائے تو سمجھ لینا تم سے کوئی گناہ ہوا ہے. تہجد, فجر نہیں بولی انہوں نے. اور فجر چھٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ چیک رات کو کھایا کیا تھا. بہت ضروری ہے جانے محترم. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس وادی میں جانا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ سب ٹیمپریری ہے, یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے. یہ امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں چیک کروں تم میں بہترین عمل کس کا ہے. چیک کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے لقمے کو ہی چیک نہیں کر سکتے تو ہم کیسے جائیں گے؟ کربلائی کاظم بہت مشہور پرسنالٹی ہے, خداوند متعال ہمیں کم المقدسہ میں حضرت معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم, وہاں پر ایک قبرستان ہے کم نو, وہاں پر ایک قبر ہے, ایک شخص تھی, اس کا نام ہے کربلائی کاظم. مشہور تھا, اس کو قرآن حفظ تھا جبکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا, قرآن اس کو حفظ تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آس پاس کے گاؤں میں کسان تھا, اور جس کے یہاں وہ کام کرتا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا, یعنی گندم پہ زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ کام نہیں کرتا تھا وہ. اور جب زکوٰۃ نکلتی تھی تو اپنی بھی پھر گندم سے. تو اسی طرح وہ کسی دن ایک امام زادے کے قبر پہ بیٹھا ہوا استراحت کر رہا تھا, تو 2 گھوڑے سوار آئے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی کربلائی کاظم قرآن پڑھو. تو اس نے بولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اب پڑھو. تو اس کو قرآن حفظ ہو گیا, پڑھنے لگا. پھر یہ مولانا کی خدمت میں گیا, تو وہ جانتے تھے اسے کہ اس کو قرآن نہیں آتا. جب دیکھا قرآن ہے, آیت اللہ بروجردی کا زمانہ تھا, مجتہد تھے وہ, کم لے گئے اس کو قرآن سنا, اس کو عربی کی کتاب دی, عربی میں لکھا ہوتا ہے بغیر زیر زبر کے سب. تو جہاں قرآن کی آیت تھی یہ صرف وہیں پہ اشارہ کرتا تھا, باقی پورے صفحے میں نارمل عربی تھی. تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جہاں قرآن ہے مجھے نور نظر آتا ہے. اسی طرح ایک دن کسی نے کھانے پہ بلا لیا, کھانے پہ گیا, کھانے سے واپس آیا, جو قرآن حفظ تھا وہ اڑنا شروع ہو گیا, یعنی ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس نے بولا یہ شخص کرتا کیا ہے یہ؟ تو اس نے بہرحال چیک کیا, پتہ چلا وہ شخص خمس نہیں دیتا تھا. تو اس نے جا کر وومٹ کی, الٹی کی, تاکہ وہ سب کھانا باہر نکلے.
حرام لقمہ. آج میرا دل کیوں نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ مطلب مسلمان نہیں ہو کیا؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے کیا؟ دل کیوں نہیں چاہتا؟ انسٹاگرام پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت آ جائے فوراً انگوٹھا اوپر کر دیتا ہے نا. کیوں؟ چیک کریں نا آپ. اور اگر کوئی اور آ جائے یہیں روک دو. اور انسٹاگرام بھی الگوریتھم ہے، جتنا روکتے ہو وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے. دشمن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عزیزان محترم، کیوں دل نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس کی باتیں سنوں جو میرا خالق ہے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ خوب یہ سوال ہے، اپنے آپ سے کریں. آپ اپنے آپ سے کریں. دنیا جہان کی باتیں سن رہا ہوں، خبریں سن رہا ہوں، اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں. کیوں نہیں چاہتا کہ وہ میرا اسٹیٹس دیکھے؟ یہ مشکل یہی ہے. تو یہ جو امام فرماتے ہیں نا، یہ جو طبقہ ہے شہوت پرست، یہ سور کی طرح ہے. پانچواں امام فرماتے ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو جانور یعنی کتے کی طرح کا ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا جو اتنے برے الفاظ استعمال کرتا ہے باتیں کرنے میں کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے بات نہیں کرتے. کیونکہ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بات ہی نہیں کرو، اپنی بے عزتی ہو جائے گی. بھائی چھوڑو، رہنے تو، جو بول رہا ہے بول. ایسے طبقے لوگ ہیں، ظاہر ہے. لینگویج امپورٹنٹ ہے، وکیبلری امپورٹنٹ ہے. ایک ایک لفظ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ لفظ جب تک تم نے ادا نہیں کیے تمہاری قید میں ہے، اور جب ادا ہو گئے تو پھر تم اس کی قید میں ہو. تو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے. امام کا ایک اور قول ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے جو کتے کی طرح کا ہے، وہ ہے کہ جو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسی فوش لینگویج استعمال کرتا ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں. اور اس سے خطرناک یہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک اس والے حصے کا اگلا حصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص قیامت میں کتے کی طرح اٹھایا جائے گا، خاص طور پہ جو گھر میں بد زبان ہوگا. باہر تو انسان پھر بھی تھوڑا کر لیتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر کے اندر آدمی خیال نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ امتحان انسان کا گھر کے اندر، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. کنٹرول یہی ہے. باطن اگر صحیح نہیں ہے، عبادت کہاں لے کے اڑے گی آپ کو؟ کہاں لے کے جائے گی آپ کی یہ عبادت اگر باطن آپ کا ٹھیک نہیں ہے؟ آخری چھٹا گروہ امام فرماتے ہیں کہ اس کی تشبیہ بھیڑ کی طرح ہے. بھیڑ جس کے کھال سے بھی، جس کے گوشت سے بھی، جس کی ہڈیوں سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں. جو شر پسند ہیں وہ ایمان والوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیا 6 کیٹیگری بہرحال میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کی. یہ اصل میں انسان کا باطن ہے. باطن جو آپ کرتے ہیں، آپ کا باطن اسی شکل میں ڈیزائن ہو جاتا ہے. اور جب انسان مرے گا تو یہی باطنی شکل اس کی جائے گی. یہ نہیں جائے گا یہاں اوپر اتنے اچھے اچھے پرفیوم لگا کے گھوم رہے ہیں نا، یہ نہیں جائے گا صاحب. خوشبو وہ جائے گی جو اندر ہوگی. محمد